بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وأصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الأئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات محمد وعلى عزیزان محترم، عشرہ محرم الحرام کی 5ویں مجلس رضا آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. امام بارگاہ عادل بیگ میں اس عشرہ محرم کے لیے جو عنوان سخن ہے وہ قرآن اور وارثان قرآن ہے. اس کے ذیل میں آپ کی خدمت میں گزارشات عرض کی ہیں اور آج بھی چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. پروردگار عالم نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے. پروردگار عالم نے ہمیں اپنی معرفت کے لیے خلق کیا ہے. اس کی عبادت اس کی معرفت کے بغیر ممکن نہیں ہے. اسی لیے اس کی معرفت ضروری ہے. اور اس کی معرفت کہ جسے آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے اور اسے چھو کر محسوس نہیں کیا جا سکتا. بہت ہی مشکل مرحلہ ہے اس کی معرفت. لیکن پروردگار عالم نے اس مشکل کو آسان کیا اور درمیان میں محمد اور آل محمد کو وسیلہ قرار دیا تاکہ لوگ ان کے ذریعے سے پروردگار عالم کی معرفت حاصل کریں اور پروردگار عالم کی عبادت کریں. اس معرفت اور اس عبادت کے لیے پروردگار عالم نے ان کے اعتماد کے لیے، ان کے اعتبار کے لیے کہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہ الہی نمائندے ہیں، پروردگار عالم نے درمیان میں کتاب کو رکھا، یعنی قرآن کو رکھا. قرآن نازل ہوا قلب محمد مصطفیٰ پر اور اس کے بعد ضرورت اس بات کی ہے کہ اجتماعیت ہو، تاکہ اجتماعیت میں فائدہ یہ ہے کہ لوگ آپس میں جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، جب تعلق بڑھتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، بحث مباحثہ ہوتا ہے، تو معرفت میں اور اضافہ ہوتا ہے. بجائے اس کے کہ تنہا ہر کوئی ایک اپنے طور پر کام انجام دیتا رہے تو اس میں وہ برکتیں نہیں ہیں جو اجتماعیت میں برکتیں ہیں. وہ زمین آج مسلمانوں کے لیے مرجع ہے. دنیا اسی کی جانب رجوع کرتی ہے. اسے پاک سرزمین کہا جاتا ہے. اس زمین کا آغاز اور اس کی یہ کیفیت جو آج آپ دیکھتے ہیں خانہ کعبہ کی، یہ کس طرح سے ہوئی، یہ میں نے آپ کی خدمت میں گزارشات کی. آج اس سے آگے کچھ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا اور آپ کی توجہات کا طالب ہوں. لیکن چونکہ درمیان میں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ انہیں بیان کر کے ہی آگے گزر جانا تھا مجھے،
اور ان کی تفصیلات، چونکہ اگر ان کی تفصیلات میں جاتا تو یہ موضوع جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں یہ ادھورا رہ جاتا. لیکن دوسری طرف مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوئی کہ میرے جو سامعین ہیں ان سامعین نے مجھ سے بہت سارے سوالات بھی کیے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ میں ان سوالات کے جوابات بھی دے دوں. اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کے سوالات کو میں یہاں بیٹھ کر دہراؤں اور ان کے جوابات کو بھی یہاں بیٹھ کر اگر دہراؤں گا تو وہ جو موضوع کے جو تقاضے ہیں وہ ایسا لگے گا کہ شاید کہیں گم ہو گئے. تو ظاہر سی بات ہے کہ سوالات کو دہرانا بھی مشکل ہے اور ان سارے سوالات کا جواب دینا بھی مشکل ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ میں تو رہتا یہی ہوں، آپ آ جائیں تو پھر آپ سے تفصیلاً جو ہے گفتگو ہو جائے. لیکن کچھ جوابات ایسے ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ شاید اور افراد کے ذہن میں بھی ہوں تو اس کی جو ہے نا وہ وضاحت کر دی جائے. اور وضاحت کا مطلب یہ ہے کہ پوری تقریر میں اس وضاحت میں نہیں دینا چاہتا، صرف 2-4 جملوں میں بات کو تمام کروں. الم عہد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا؟ اس پر بہت سارے سوالات جو ہے وہ لوگوں نے کیے. تو مسئلہ یہ ہے کہ وعدہ یاد نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وعدہ تو کسی کو بھی یاد نہیں ہے. خود پروردگار کہہ رہا ہے الم عہد کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا. تو اگر آپ زور دیں گے اس بات پر کہ وعدہ کب ہوا تھا یہ یاد کرنا ضروری ہے، تو جواب مختصر سا یہ ہے کہ آپ وعدہ تلاش کر رہے ہیں کہ وعدہ کب ہوا تھا. کیا خدا یاد ہے کہ جس نے وعدہ لیا تھا؟ جب خدا ہی یاد نہیں ہے تو وعدہ کہاں سے یاد ہوگا کہ کس طرح سے لیا؟ اور دوسری بات کیا ہے، یہ جو زندگی ہے یہ یاد رکھیے گا، یہی میرا جواب ہے مختصر سا. یہ جو زندگی ہے، یہ جو حیات ہے، اس کا اگر نام تبدیل کر دیا جائے تو اس کا نام ہے امتحان. زندگی نام ہے امتحان کا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ زندگی کوئی حلوہ ہے، زندگی کوئی آسان شے ہے، تو یہ زندگی نہیں ہے. زندگی ہر لمحے کے ساتھ ایک امتحان لے کر آتی ہے، یہی زندگی ہے. بزرگ اس بات کی تائید فرما دیں گے. تو چونکہ پروردگار عالم تو چاہتا ہی امتحان لینا ہے، تو وہ امتحانوں میں آپ کے سامنے اگر ساری چیزوں کو ایسے ہی واضح کر کے رکھ دے گا تو پھر امتحان کیا رہ گیا؟ امتحان لینے والا ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ گھما پھرا کر بات کی جائے، گھما پھرا کر سوال کیا جائے، تاکہ سامنے والے میں دیکھا جائے قابلیت کتنی ہے، سیکھا کتنا ہے، سمجھا کتنا ہے. اگر یہ وعدہ آپ کو یاد نہیں ہے کوئی بات نہیں، آپ کو خدا یاد نہیں ہے کوئی بات نہیں، پیغمبر اکرم تو یاد ہے آپ کو یا وہ بھی یاد نہیں؟ اگر پیغمبر اکرم یاد ہے تو پروردگار دیکھنا تو یہی چاہتا ہے کہ اس کے کہنے پر کتنا یقین رکھتے ہو. اگر اس کے کہنے پر یقین ہے تو بات ہی تمام ہو گئی. اگر آپ یہ تصور کر لیں کہ ہم نے تو کوئی عہد وہد نہیں لیا تھا تو اس کا مطلب ہے آپ کی چھٹی ہو گئی. لیکن آپ سے کہہ کون رہا ہے کہ آپ نے عہد نہیں لیا تھا؟ یہ کہہ وہ رہا ہے جس کے قلب پہ قرآن نازل ہوا ہے. اسی لیے تو اس بات کو اتنا تفصیل سے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ کلام خدا کا ہوتا ہے، لہجہ محمد مصطفیٰ کا ہوتا ہے. اب چونکہ اگر آپ اس لہجے پر اعتبار کرتے ہیں تو پھر آپ الفاظ پہ مت جائیے کہ کیا ہو رہا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں مل کر محمد اور آل محمد پر. بات واضح ہو گئی. دوسری بات کیا ہے کہ پروردگار عالم چاہتا یہ ہے کہ اس کی معرفت ہو جائے، پروردگار عالم چاہتا یہ ہے کہ اس کی پہچان ہو جائے. کچھ احباب ایسے ہیں جو یہاں موجود ہیں جن کے سوالات تھے، اور کچھ احباب ایسے ہیں جو یہاں ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ آپ کے سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھتے ہیں اور پھر وہ سوال کرتے ہیں. تو ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نے یہ سوال کیا، آپ نے یہ جاننا چاہا کہ پروردگار عالم کی معرفت اور اس پروردگار کی معرفت جو دکھائی نہیں دیتا، سنائی نہیں دیتا، جسے ہاتھ محسوس نہیں کر سکتے، تو کیسے ممکن ہے اور کیسے مان لیا جائے. تو مان لیا جائے کا مطلب مختصر وہ اسی بات کے اندر اس بات کا بھی جواب آ گیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ کہہ کون رہا ہے. دیکھیں میں ایک عام سا آدمی ہوں، ایک چھوٹا سا ادنا سا طالب علم ہوں. میں اگر کوئی روایت، کوئی آیت، کوئی واقعہ پڑھ دوں اور آپ کہیں مولانا صاحب یہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو میرا آپ کا حق بنتا ہے کہ میں اس کا جواب دوں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، چونکہ میں آپ کے ہی جیسا تو ہوں. لیکن اگر پیغمبر اکرم یہ کہیں کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں ایک ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو اب آپ پیغمبر سے کیا کہیں گے کہ کہاں لکھا ہوا ہے، دکھائیں کہ کہاں سے لے کر آئیں آپ یہ بات. اس لیے کہ مجھ پر تو وہی نازل ہوتی ہے، مجھ پر تو فرشتہ آتا ہے اور وہ فرشتہ ہی تو کہہ رہا ہے. بس اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کو مجھ پر کتنا اعتبار ہے.
اعتبار ہی تو بڑھانا ہے. اسی لیے پہلے روز سے میں نے ایک جملہ کہا تمہیدی تقریر میں کہ اعتبار پروردگار کا نام ہے آل محمد، اعتماد پروردگار کا نام ہے محمد اور آل محمد. توجہ فرمائیے گا. اب مسئلہ یہ ہے کیونکہ مزاج تھوڑے سے مختلف ہیں لوگوں کے اس زمانے کے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو کتنا بھروسہ ہے یہ جاننا ضروری ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ زیادہ اہم نہیں ہے، آپ کو کتنا اعتبار ہے یہ زیادہ ضروری ہے. شاید کہ گزشتہ سال میرے حافظے میں تو نہیں آ رہا، اگر میں نے یہ بات کہی ہو یا شاید اس سے پہلے کسی تقریر میں کہیں آپ کے شہر میں کہی ہو تو تبرکاً سن لیجیے گا، اور نہیں سنی ہوئی تو اس سوال کا جواب، یہ بہت سارے سوالات جو کیے ہیں دوستوں نے ان کے جوابات اسی میں آ جائیں گے. آپ راضی ہیں جوابات دینے کے لیے یا صحیح؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم مدینے سے باہر کسی کام سے تشریف لے گئے اور واپس آ رہے تھے. اب جو واپس تشریف لا رہے تھے تو چلتے چلتے دیکھا کہ ایک شخص بھی ہے جو مدینے کی طرف جا رہا ہے، اور وہ تنہا نہیں ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک نایاب نسل کا گھوڑا ہے، بہت خوبصورت ہے. تو پیغمبر اکرم اس کے قریب تشریف لے گئے اور گفتگو شروع ہوئی. پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدینہ جا رہے ہیں. کہا کیوں جا رہے ہو؟ کہا یہ گھوڑا ہے، اس کو بیچنے کے لیے جا رہے ہیں. کیا قیمت ہے اس کی؟ قیمت بتائی گئی. تو حضور فرمانے لگے بھائی یہ جانور تو بہت اچھا ہے اور مجھے پسند بھی بہت ہے، لیکن جو تم اس کی قیمت مانگ رہے ہو وہ میرے پاس اس وقت موجود نہیں ہے. لیکن چونکہ تم مدینے جا رہے ہو تو لہذا مدینے تو میں بھی جا رہا ہوں، تو تھوڑی سی زحمت یہ کرنی پڑے گی کہ میرے گھر تک ساتھ چلنے پڑے گا، وہاں میں تمہیں اس کی قیمت دوں گا، یہ تم میرے حوالے کر دینا. اس نے کہا میں تو سودا کرنا چاہتا تھا، سودا رستے میں ہی ہو گیا، مجھے میری پسند کی قیمت مل گئی، بات کافی ہو گئی. اب تو میں آگے چل رہا تھا، اب آپ آگے چلیے تاکہ میں پیچھے پیچھے آپ کے گھر تک چلتا چلا جاؤں. اب مدینہ شہر جیسے داخل ہوئے پیغمبر اکرم تو آہستہ آہستہ آبادی آتی گئی اور لوگ آپ کو دیکھتے چلے گئے. اب لوگ دیکھ رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں چاہنے والے، اور لوگ آپ کے ساتھ ساتھ جڑتے چلے گئے. پیچھے پیچھے وہ شخص آ رہا ہے جس کے پاس گھوڑا ہے. اب گھوڑا چل رہا ہے تو اس کے چلنے کی آواز بھی آ رہی ہے. آہستہ آہستہ پیغمبر اکرم محسوس فرما رہے ہیں کہ یہ آواز آنا بند ہو گئی، یہ آواز رک گئی. اور اس کے پیچھے سبب کیا بنا؟ گھوڑے کو جب لوگوں نے دیکھا تو آواز لگائی اور پوچھا کہ بھائی کیا خیال ہے، کتنے کا ہے؟ اس نے کہا بھائی تو سودا ہو گیا اس کا. آگے بڑھ گیا. دوسرے نے پھر بھائی کیا ہوا؟ کب سودا ہو گیا. کہا کتنے کا ہوا؟ کہا بس کتنے کا بھی ہو گیا، جو قسمت میں تھا وہ مل گیا. پھر کہیں تیسرے نے پکڑ لیا. کہا بھائی کیا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا بھائی گھوڑا بیچنے کے لیے آیا تھا مگر یہ بک گیا. کہا کتنے کا بکا؟ کہا بس جتنے کا بھی بکا چھوڑ دو. اب اس نے اپنی آفر لگا دی، مثال کے طور پہ 500 روپے. اس نے کہا اگر کہو تو 500 روپے دے دوں. بکا 200 روپے کا تھا. اب جب بکا 200 کا تھا اور آواز 500 کی آئی تو وہی فطرت جو ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، لالچ پیدا ہو گئی. اور یہ لالچ ایسی تھی کہ اس کو روک دیا. اب جیسے رکا تو کہنے لگا بھائی 200 میں سودا ہوا تھا لیکن آپ 500 کہہ رہے ہیں، تو ایک کام کریں 500 نہیں 600 دیں تو پھر میں سودا خراب کروں. کہا بس 600 بھی دے دیں گے. اب وہاں مجمع لگا ہوا، گھوڑے کو دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اس کی نسل وہی ہے جس کے 600 دیے جا رہے ہیں، اس کا رنگ وہی ہے جس کے 600 دیے جا رہے ہیں، ذرا چلاؤ پھراؤ اس کو. پیغمبر اکرم نے پلٹ کے دیکھا، مجمع لگا ہوا ہے اور گھوڑا بیچ میں ہے، جو مالک تھا وہ بھی کھڑا ہوا ہے، لوگ بھی کھڑے ہوئے، گفتگو ہو رہی. پیغمبر اکرم واپس تشریف لائے اور واپس تشریف لا کر فرمانے لگے بھائی کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ اب الٹا بندہ پوچھ رہے کیا ہوا؟ کہ یہ جانور تو ہم نے خرید لیا، اس کی قیمت تمہیں ہم گھر تک جا کر دیں گے، تو تم یہاں کیوں رک گئے؟ کہ آپ سے میرا سودا نہیں ہوا، آپ سے تو صرف بات چیت ہوئی تھی، سودا تو میرا ان کے ساتھ ہو رہا ہے. کتنا مشکل مرحلہ آ گیا. ایسا ہمارے ساتھ بھی زندگی میں ہوتا ہے، سودا خراب کرانے والے بہت سارے لوگ افراد بیچ میں کودتے ہیں اور آپ کا سودا خراب کرتے ہیں. کبھی رشتے خراب کرتے ہیں، کبھی تعلقات خراب کرتے ہیں، کبھی دوستیاں خراب کرتے ہیں، کبھی بہت سارے معاملات خراب کرتے ہیں. یہ آج کا مسئلہ نہیں، یہ انسان کی شاید فطرت میں شامل ہے. اب کہا یہ سودا تو ہو گیا، کہ کوئی سودا وودا نہیں ہوا. اب یہ افراد جن کے درمیان میں پیغمبر اکرم تشریف فرما ہے کھڑے ہیں، یہ کوئی باہر سے آئے ہوئے لوگ نہیں تھے اور نہ یہ کوئی پردیس ہے، مدینہ ہے، اسی شہر کے رہنے والے ہیں اور آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ کے پیچھے دین و شریعت کو سیکھنے والے ہیں. ایک مرتبہ پیغمبر اکرم نے لوگوں کو دیکھا اور لوگوں کو دیکھ کر فرمانے لگے، توجہ فرمائیے گا آپ حضرات، لوگوں کو دیکھ کر فرمانے لگے بھئی کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس بات کی گواہی دے کہ یہ جانور میں نے خرید لیا؟ اس لیے کہ وہ جو مالک تھا وہ کہنے لگا کہ اگر آپ دعوے دار ہیں تو کوئی گواہ لے کر آ جائے، اگر آپ گواہ لے کر آ گئے تو یہ جانور آپ کا ہے، میں آپ کے ساتھ چلوں گا، مجھے پیسے دے دیجیے گا. پیغمبر اکرم فرمانے لگے بھئی تم میں سے کیا کوئی گواہی دے گا کہ یہ گھوڑا میں نے اس سے خرید لیا؟ سب کے سب چپ ہو گئے، بلکہ 2 قدم پیچھے ہٹا لیا. پیغمبر اکرم فرمانے لگے کیا ہوا؟ کیا کوئی گواہی دینے والا نہیں ہے؟ اب گردنیں جھکا کر کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ سے کل ہم مسجد میں سن رہے تھے جھوٹ بولنا بری بات ہے،
جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ بولو گے تو خدا جہنم کی آگ میں جلائے گا، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ کا مطلب یا رسول اللہ یہ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں کہ آپ نے اس جانور کا سودا کیا، اب آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم گواہی دے دیں، تو جب ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے تو پھر ہم گواہی کس طرح سے دے دیں؟ اب پیغمبر اکرم نے یہ جملے سنے، کہا تم میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو گواہی دے؟ کہا نہیں۔ اب جناب زید بن ثابت دور سے چلتے آ رہے، مجمع دیکھا، پیغمبر اکرم کو دیکھا، درمیان میں آئے، رسول خدا کو سلام کیا، رسول خدا نے جواب دیا، کہا یا رسول اللہ خیریت، اتنے مجمع میں یہ جانور اور آپ یہاں پر موجود؟ فرمانے لگے جانور ہم نے خریدا، یہاں آ کر یہ کہتا ہے کہ آپ کا ہمارا سودا ہی نہیں ہوا، اب یہ ہم سے گواہ مانگ رہا ہے۔ کہا پھر یہ جو اتنے لوگ کھڑے، کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے سودا ہوا نہیں دیکھا، اب میں گواہ کہاں سے لاؤں؟ کہا یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو کیا میں آپ کے سودے کی گواہی دے دوں؟ تو ایک مرتبہ سارے کے سارے حیرت سے دیکھنے لگے اور کہنے لگے تم گواہی دو گے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں، آپ نے اس شخص سے مثلاً 200 روپے میں یہ جانور خرید لیا۔ ایک مرتبہ سارا کا سارا مدینہ کا رہنے والا اصحاب آنے والے جناب زید کو دیکھنے لگا اور دیکھ کر کہنے لگا یا رسول اللہ یہ تو زید نے کچھ دیکھا ہی نہیں، زید نے تو کچھ سنا ہی نہیں، تو اس نے گواہی کیسے دے دی؟ کہ جس نے گواہی دی ہے اسی سے پوچھو، مجھ سے نہیں پوچھو۔ اب جب جناب زید بن ثابت سے پوچھا گیا آپ نے کیسے گواہی دے دی، آپ نے تو نہ بکتے ہوئے دیکھا، نہ خریدتے ہوئے دیکھا، نہ قیمت کو طے کرتے ہوئے دیکھا، تو مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے یہ بتاؤ جب اس نے کہا اللہ ایک ہے تو تم نے اس اللہ کو دیکھا کہ جس جنت کی لالچ میں یہ سارے اعمال کر رہے ہو، اس جنت کو دیکھا ہے؟ اس سودے کی کیا اہمیت ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس میں بہت سارے جوابات، یہ میرے تقریر کا موضوع ضرور تھا مگر ایک الگ سے تھا، جوابات مل گئے ہوں گے یقیناً۔ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، بس کیوں، کب، کیا، کیسے، کس کے لیے، اس سے ہمیں دلچسپی نہیں ہے، واقعاً دلچسپی نہیں ہے۔ موقع ملا اس دلچسپی کی بھی وضاحت کروں گا کبھی۔ ہمیں دلچسپی نہیں ہے، ہمیں دلچسپی ہے تو فقط اس بات سے کہ پیغمبر اکرم فرما کیا رہے ہیں، بس۔ اب کس کے لیے فرما رہے ہیں ہمیں تو اس سے بھی دلچسپی نہیں ہے۔ بات واضح ہے؟ صحیح۔ اب اگر کسی کے دروازے پر جا جا کر سلام کر رہے ہیں تو ہم تو بس یہ دیکھ رہے ہیں پیغمبر کیا کر رہے ہیں۔ اگر کسی کے احترام میں اٹھ کر کھڑے ہو رہے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں پیغمبر کیا کر رہے ہیں، اور اگر کسی کو اپنے بزم سے اٹھا رہے ہیں تو ہم تو بس یہ دیکھ رہے ہیں پیغمبر کس کو اٹھا رہے ہیں، کس کو بٹھا رہے ہیں۔ ہمیں تیسری بات یہ ہے کہ کل جو گفتگو ہوئی تو کسی نے مجھ سے ریفرنس مانگا، تو میں نے کہا ریفرنسز بہت سارے ہوتے ہیں اور چونکہ اترتے کے ساتھ ہی بہت سارے جوابات بھی نہیں دیے جا سکتے، تو وہ بزرگ جو ہے یہاں تشریف فرمائے جنہوں نے سوال کیا تھا، اور میں نے کہا شاید دوسرے لوگوں کے بھی ذہن میں نہ ہو تو جواب دے دیا جائے گا۔ کتاب کا نام ہے زبان عربی۔ جب یہ پوچھا گیا کہ حضرت اسماعیل نے کہاں سے ایجاد کر دی زبان، کوئی ریفرنس کتاب شائع ہوئی ہے، اور اس کتاب کا آپ یہ مت سوچے گا یہ موضوع کے درمیان میں ساری باتیں کہاں سے آ گئیں، یہ بھی موضوع کا حصہ ہی ہے، ایک پارٹ ہی ہے۔ خدا کو منوانا ہے، اور منوانے کے لیے میں نے غالباً دوسری تقریر میں شاید عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے ان کے عیب بتائے، سب سے پہلے ان کی برائی کی، اس کے بعد بتایا کہ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ ہاں تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا اب میرا، اب میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں، جو آج بیان کرنے کے لیے آیا ہوں وہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ خدا کو منوانا ہے، اس خدا کو جس کی عبادت کرنی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ خدا کو ماننے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، شاید تھوڑی سنجیدہ گفتگو ہو مگر میں چاہوں گا میرے سننے والے جو ہیں، یہ نوجوان میرے دوست، یہ میرے بچے، ان کے کام آ جائے۔ بار بار کہتا ہوں بزرگوں سے تو صرف دعائیں لینی ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ خدا کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، اور خدا کو سمجھنے کے لیے صرف ایک ہی لفظ کہوں گا، جتنی جلدی محمد اور آل محمد خدا کو سمجھا دیتے ہیں اتنی جلدی خدا کی قسم کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ محمد نہ صرف سمجھا دیتے ہیں بلکہ وہاں تک پہنچا دیتے ہیں، اتنی آسانی سے نہ کوئی سمجھا سکتا ہے اور نہ اتنی آسانی سے کوئی پہنچا سکتا ہے۔ قرآن مجید سورہ توحید، سورہ توحید یاد ہے؟ سورہ توحید یاد ہے؟ قل ہو اللہ احد، صحیح ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ میں اگر یہ